اگر ہم اس کو بالکل بیسک زندگی میں کہیں لے جائیں, بالکل جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کا ہماری سوسائٹی میں کتنا بڑا رول ہے یہاں پہ چائلڈہڈ ٹراما یا ویسے ایک آئیڈینٹی کو ٹراما دینے میں؟ یہ نا ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ والدین جب بچے کو تھراپی میں لے کے آتے ہیں تو انجانے میں ان کے رویے کی وجہ سے ہی وہ بہت سا ٹراما کاز ہوا ہوتا ہے. بلیم نہیں انہیں کر رہے, ٹھیک ہے, انجانے میں ان کی نیت ٹھیک ہے, وہ سنسیئر ہیں, بٹ ٹراما کاز کر بیٹھتے ہیں. کیسے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ ٹراما کی ایک شکل جس کو ہم سننے اور سمجھنے کی ہمارے ہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے. کیا ایموشنل نیڈز کا پورے نہ ہونا بہت بڑا ٹراما ہے, اور اس کے لائف لانگ اثرات آئیں گے. جس کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوتی وہ تعلقات کو ترسا ہوا ہوتا ہے. جب اتنا ترسا ہوا آدمی باہر آئے گا تو وہ ٹاکسک رشتوں میں جائے گا, اٹیچمنٹس کے پیٹرن بنیں گے اور ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہوگا اور فیئر آف ابینڈنمنٹ کے ساتھ لائف گزارے گا. ٹھیک ہے. جس آدمی کو ایز اٹ از قبول نہیں کیا گیا, کتنی بڑی توہین ہے اس. ہاں جی. جس آدمی کو ہمیشہ صرف نمبروں پہ پرکھا گیا ہے, اس کی انٹیلیجنس کی انسلٹ ہے. بالکل ایسا ہے. جس آدمی کو اپنی توقعات کا گٹو دے کے لاد دیا گیا کہ ان پہ پورا اترو گے تو تم اچھے بچے ہو, یہ آدمی کو بیسک حق سے ڈپرائیو کیا گیا کہ اسے ایز اٹ از چاہا جاتا, اس کی ایز اٹ از عزت کی جاتی, اسے ایز اے پرسن سمجھا جاتا, اس کے ایموشن کو جھٹلایا نہ جاتا. جس بچے کے ایموشن اس کے منہ پہ جھٹلا دیے جائیں, بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں, ڈائریکٹ جملہ ماں نے چہرہ پھیڑ کے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یا جس بچے نے کہا کہ آج میں کام پہ نہیں آ سکتا تو باپ نے اس کی نیت پہ شک کیا کہ تم بہانے بناتے رہتے ہو. تو جس بچے کی فیلنگز کو اٹینڈ نہیں کیا گیا, بچے کا وہ سچ ہے. جب وین بچہ از ٹیلنگ یو کہ میں ابھی نہیں پڑھ پا رہا, میری طبیعت خراب ہے, اینڈ یو آر ٹیلنگ تمہاری تو ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے, تو جس بچے کے ایموشن کو سمجھا نہیں گیا, اس بچے نے ایموشن کو سپریس کرنا سیکھ لیا. جو بچہ ایموشن کو سپریس کرے گا وہ ایک دن ڈیزیز بن جائے گی. ایموشن کبھی مرتے نہیں ہیں اگر انہیں ریگولیٹ نہ کریں. جن ایموشنز کو ایڈریس کیے بغیر دفنا دو گے, ہانٹ کریں گے پوری زندگی, پیچھا کریں گے, آپ کا تعاقب کریں گے, آپ کی پرسنالٹی کو ڈنٹ مار کے چھوڑیں گے. پہلے یہ سمجھیں کہ بچپن میں بہت سارا کچھ ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے. وہ ٹراما کیا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل عزت نہ ملنا ٹراما کاز کرتا ہے. اور اس کے اوپر گیبر میٹی نے اسمال ٹی ٹراما کو جب ایکسپلین کیا ہے, ناؤ وی ہیو سفیشینٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا کہ پیرنٹل ٹریٹمنٹ کیسے پرسنالٹی فارم کرتا ہے. وہ عمر بھر کے لائف کو ڈٹرمن کر کے بیٹھ جاتی ہے اگر آپ اسے ریکنڈیشن نہ کریں. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ والدین کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ برین کو کنڈیشن کرنے. ایک بات کو سمجھیے گا, بچے کی سانس لینے کی طرح ایک نیڈ ہے کہ میرا کیئر گیور کے ساتھ, میرا والدین کے ساتھ جو میرے ساتھ میں بڑے ہیں, وہ اٹیچمنٹ بنے اور لو, وہاں سے مجھے لو ملے اور میں کنیکٹ ہوں. بالکل. اچھا, اگر باہر کوئی کسی کو ڈانٹے تو وہ آگے سے لڑ پڑے گا یا بھاگ جائے گا. والدین جب شاؤٹ کرتے ہیں, وہ والدین جنہوں نے بچے کو سمجھنا تھا, ویلیڈیٹ کرنا تھا, گلے لگانا تھا, غصے کو پروسیس کرنا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہارا غصہ جائز ہی نہیں ہے, جھوٹے ہو تم اور تم بکواس کر رہے ہو اور مجھے پتا ہے تمہارا, تم اس کی نیت پہ شک کیا. آپ نے تو آج کر لیا نیت پہ شک, یعنی بچے کو اعتماد نہیں دیا اور اس کی نیت پہ شک کیا. اب اس بچے کو اپنے اوپر شک ہو جائے گا. جب والدین نے اسے غلط ثابت کیا تو اس کے پاس دو آپشن تھی, یا والدین کو غلط سمجھتا کہ نہیں کہ میں ٹھیک ہوں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, یا اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کرتا. والدین کی محبت ہوتی ہے اور والدین سے محبت چاہیے ہوتی ہے, انہیں راضی رکھنے کی وہ ایفرٹ کرتا ہے تاکہ اسے چاہا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تبھی پیرنٹنگ سے ہی ایک وہ آتی ہے, پیپل پلیزنگ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ بھی وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ اس لیے وہاں سے جنم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اسے یہ سکھا دیا ہے کہ اگر آپ میری توقعات کے مطابق بنو گے اور اگر آپ جو میری مرضی کے مطابق بہیو کرو گے, اپنے وہ ایموشن دبا دو جو تمہارے ریئل ہیں, تم بس وہ سناؤ, وہ کہو, ویسا بنو جو میں چاہتا ہوں, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی پرسنالٹی ہے. جب آپ والدین اس کو شاؤٹ کر رہے ہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کے پاس دو آپشن ہیں, یا والدین کی ججمنٹ پہ اعتبار نہ کریں یا اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کر لیں. اور بچہ اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کر جاتا ہے کیونکہ والدین کے بارے میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. والدین سے اسے محبت چاہیے ہوتی ہے, والدین کو وہ اچھا سمجھتا ہے, والدین کو ہیرو سمجھتا ہے, آئیڈیل سمجھتا ہے. اگر والدین بھی بچے کو سمجھ کے چلتے تو یہ ہیروازم اور آئیڈیلزم قائم رہتا, لیکن بڑا ہو کے وہی بچہ ان سے محبت تو کرتا ہے لیکن پاس بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا کیونکہ اس کو سمجھا نہیں گیا تھا. صحیح بات. والدین کہیں بڑھاپے میں جا کے یہ بات بہت کمپلین کرتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ شاید والدین نے بچوں کو چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے, نمبروں کے ساتھ اٹیچ کیا, گروتھ کے ساتھ اٹیچ کیا, یعنی ان کو اور اپنے آپ کو ایز اے پرسن کنیکٹ نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب بچے کو آپ نے یہ فیل کرایا
کہ نمبر آئیں گے تو عزت ہوگی, کیریئر بنے گا تو عزت ہوگی, ٹاسک کرو گے تو, وہ بڑے ہو کے بھی آپ کی توقعات کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے کہ اگر میں کیریئر میں کامیاب ہو گیا تو آئی ول بی لوڈ. چھوٹا بچہ جو ہے نا, اس کو آپ نے جب بھی دھمکی کی بیس پہ پیرنٹنگ کرنی ہے نا, یا لالچ کی بیس پہ, اپنا کنیکشن بنائے بغیر اس بچے نے یا تو کرونک وری میں چلے جانا ہے, یا فیئر فل تھنکنگ میں چلے جانا ہے, انسیکیور نفسیات میں چلے جانا ہے کہ اگر میں یہ نہ بن پایا تو یہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اور یہ کام نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی. تو آپ نے بچے کو ایموشنلی بلیک میل کیا ہے, یعنی میری رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا. تو وہ پوری زندگی یہ پروو کرتے کرتے مر جاتا ہے کہ میری عزت کی جائے. یعنی کیا انکنڈیشنل عزت نہیں, ایز اے پرسن بچے کی کوئی نہیں ہے, اس کو نمبر لے کے دکھانے پڑ رہے ہیں, بغیر اس کو سمجھے اس کو ٹاسک دیے جا رہے ہیں. یہ تبدیلیاں سب بچے میں آ سکتی ہیں. اس کو آپ سنوار بھی سکتے, نکھار بھی سکتے, اسے رائٹ ٹریک پہ بھی لا سکتے, لیکن اس کی بیسک نیڈز کے سبوں نے ایڈریس کرنی ہے. جب آپ اس کی ایموشنل نیڈ پوری کیے بغیر اس پہ توقعات کا گٹو لاد دیتے ہیں تو وہ اس توقعات کو پورا کرنے کے چکر میں ریئل سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور ڈپریشن اور اینگزائٹی اس کا مقدر بن جائے گا. جب پیرنٹل ٹریٹمنٹ میں بہت سے پیٹرن بن جاتے ہیں, مثلاً کیسے, جو اس کے اہم ہونے کے احساس کو نمبروں سے جوڑ دیا, اس کے اہم ہونے کے احساس کو یہ اس پہ جوڑ دیا کہ میری توقعات پوری کرتے ہیں کہ نہیں, میری ہر بات مانتے ہیں کہ نہیں. وہ آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے. اچھا, پھر اس کے جذبات کو سننا ہی نہیں جا رہا, اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا, اس کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا, اس کو اینگر کے وقت نصیحت کر رہے ہیں. جب چھوٹا بچہ غصے میں ہوتا ہے اسے گلے لگایا جانا چاہیے. ہاں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب بچے کو گلے لگاتے ہیں اور پورا حق دیتے ہیں اور فل آرم سے دیتے ہیں اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں اور اس طرح سے دیتے ہیں کہ میں تمہیں ہولنس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, بچے کی ایموشنل نیڈ پوری ہوتی ہیں, بچے کے ایموشن ریگولیٹ ہوتے ہیں. تو دو کاموں میں, جب بچہ ہرٹ تھا اور جب بچے نے انجسٹ فیل کیا اور آپ نے اسے ان ایڈریسڈ چھوڑ دیا, بالکل یہ اس کے ٹراما کا آغاز ہے. اب وہ جب ایموشنل پین میں بچہ گھر میں ہوگا تو وہ ایڈکشنز میں پناہ لے گا. مجھے بتائیں, جب بندہ پین میں ہوتا ہے تو وہ کریو کرتا ہے پلیجر کو. بالکل ایسا ہے. اب وقتی طور پہ جن میں پلیجر ہے وہ ساری ایڈکٹیو چیزیں ہیں, بالکل وہ تو نشے ہیں سیدھے سیدھے. ایسے ہی ہے بالکل. آپ اس وقت, یہ وہ مقام ہے وین بچہ فیلز مس انڈرسٹوڈ, اس کو لگتا ہے ماما پاپا کو مجھ پہ ڈاؤٹ ہے, میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے, ایک وائڈ پیدا ہو جاتا ہے جس کو وہ ساری عمر شاید ایڈریس کرنے کے لیے در در. اور والدین کہتے ہیں کہ ایموشن کو دبا دو, غلط ایموشن ہے, بس تم پڑھائی پہ دھیان دو. تو اب بچے کی پرسنالٹی پہ جو ڈینٹ پڑے گا وہ پوری عمر نہیں ریکور ہو سکتا. ایموشنل پین ایسے کوپنگ میکانزم ایجاد, دیکھیں برین نے تو سروائیو کرنا ہے نا, بالکل. وہ جب آپ اسے کہیں کہ پڑھو اور پڑھو اور پڑھو اور اس کا دل نہیں کر رہا اور اسے سمجھے بغیر ان نیچرل طریقے سے آپ فورس کر رہے ہیں, تو وہ ذہن میں اٹینشن سوئچ کرنا سیکھ لے گا. وہ کتاب کھولے گا, کتاب پہ دیکھ رہا ہوگا, وہ برین میں سوئچ کر کے امیجینیٹو ورلڈ بنا لے گا. کتنی دفعہ تو یہ میں نے بھی دیکھا کہ کتابوں میں بچوں نے فون رکھے ہوتے ہیں, ایک زمانہ یہ بھی ہوتا ہے. اگر فون چھین بھی لیں تو وہ کیا کرے گا, وہ فینٹیسی ورلڈ بنا لے گا. ایک بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے پیپر کر لیا تھا تو ٹیچر پھر بھی مجھے فورس کر رہی تھی کہ لکھتے رہو, تو میں نیچے کر کے نا تھوڑا سا پین شیٹ سے اٹھا کے ایسے ایسے کرتا رہا تاکہ اسے لگے کہ تو کیا بچہ سدھارا ہے یا بچے نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ رہنا کیسے ہے. چونکہ جب بچے بتاتے ہیں تو آپ بچے کی فیلنگ پہ پھر ڈاؤٹ کر کے تو آپ پھر ٹیچر کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹیچر بھی بچے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور بچے کو سامنے بٹھا بٹھا کے اسے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور فخر سے اس کی شکایتیں لگا. جس بچے کی شکایت آپ نے دوسرے آدمی کو لگا دی ہے, جس یعنی وہ والدین جو اپنے بچے کا راز نہیں رکھ سکتے, یعنی بچے کو لگتا ہے کہ والدین کو بتانے کا مطلب ہے کہ خالہ اور پھپھو سب کو پتا ہوگا, تو وہ بچہ ان کو بتانا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میری بڑے پیمانے پہ اگر بےزتی کرانی ہے تو والدین. اور یہ وہ ایک جس طرح ہوتی ہے ایک بیٹھک لگا دی سارے خاندان کے سامنے, تو وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں غلطیوں کا پیکیج ہوں, میرے سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایون آپ اسے بولو کہ تم چینج ہو سکتے ہو, وہ بولے گا میں نہیں چینج ہو سکتا. ایسے ٹراماٹائزڈ انسان کی ٹھیک ہونے کی پاسبلٹی پہ بلیو ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسا آدمی فیوچر کی پازیٹیو پاسبلٹی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ایسا آدمی ساری زندگی خوف کی نفسیات میں جیتا ہے. ایسے آدمی کی انسیکیور نفسیات بن جاتی ہے جو سارا زندگی ہر چیز کے ساتھ ڈر کی اٹیچمنٹ بناتا ہے. رشتے میں اس اپروچ سے جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیا جائے گا, وہ میرے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو جائے گا, یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے دے گا. وہ ٹرسٹ کرنے کی بیسک ایبلٹی سے محروم ہو جاتا ہے. وہ ہر رشتے میں ڈاؤٹ سے انٹر ہو جاتا ہے. وہ کانسٹنٹ ری ایشورنس سیکھ کرنے لگ جاتا ہے. ہر وقت اس کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ وی ول بی دیئر فار یو. تو اس بات کو نا آپ ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں, جس کا بچہ
ماں باپ کو اپنے گناہ بتانے میں سیف فیل نہیں کرتا. اسے لگتا ہے مجھے سمجھا نہیں جائے گا, مجھے جج کیا جائے گا. بالکل ایسا ہے. تو یہ بچہ اس بوجھ کو لے کے کہاں جائے گا؟ کہیں تو جا کے اس کا ریلیف ڈھونڈے گا نا. بالکل ایسا ہے. اگر ماں باپ ججمنٹل ہیں, فتوے لگاتے رہتے ہیں, کریٹیکل ہوتے رہتے ہیں, ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں, ہرٹ کے وقت سننے کی بجائے اور رلاتے ہیں, بچہ آگے کہتا ہے کہ آج مجھے ٹیچر نے ڈانٹا ہے, مجھے بہت برا لگا ہے ٹیچر, تو پہلے بچے کو سمجھیں گے تو ٹیچر کا جو برا لگنا ہے وہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ فوراً بولیں گے کہ ٹیچر کو ایسے نہیں بولتے اور یہ اور وہ, تو آپ بھی اس کو برے لگیں گے کہ آپ کے اس کے لیے تو وہ سچ تھا. اب اس کو پروسیس کروانا تھا, وہ ایموشن ہرٹ نے ٹھیک ہونا تھا, پھر انسٹرکٹ کرنا تھا, سمجھانا ہے. لیکن غصے کے وقت, ریزنٹمنٹ کے وقت, ہرٹ کے وقت کسی کو سمجھائیں گے تو وہ اس نصیحت سے اور آپ سے دونوں سے دور ہو جائے. وہ اگلے ٹائم مجھے لگتا ہے فیبریکیٹ کرنے لگ جاتا ہے اپنی زندگی آپ کے سامنے. ظاہر ہے نا, آپ نے اسے محبت دی کہ تم یہ بن جاؤ اور اس سے نہیں بنا گیا, تو وہ پریٹینڈ کرے گا تاکہ آپ اسے چاہیں. تو میرے کچھ سوالات ہیں والدین سے. نمبر 1, وہ خود نان ججمنٹل کیوں نہیں ہے؟ وہ اسے سمجھنے کے لیے کیوں نہیں سنتے؟ بچہ انہیں چوز کیوں نہیں کرتا بات بتانے کے لیے؟ اچھا, اگر بچہ اپنا ہرٹ بتا رہا ہے تو اسے لیکچر دینے لگ جائیں گے تو اگلی بار نہیں بتائے گا. وہ دوست کو یہ بتائے گا کہ جب میں نے پاپا کو بتایا تو پاپا تو مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں. ایسا ہے. تو ایک تو وہ سیلف ڈاؤٹ کرے گا اور پھر ایسے رشتوں میں پناہ لے گا جو اسے ویلیڈیٹ کریں. یہاں سے ایڈکٹیو رشتے بننے لگ جائیں گے اس کے. وہ دوست جو ہر طرح کی بات سن کے برائیوں سمیت قبول کرے گا, یہ تو وہاں جانے لگ جائے گا. پھر آپ بولو گے میرے ہاتھ سے نکل گیا. جس بچے کو دل لگائے بغیر اس کو نصیحت کریں گے وہ تو آپ سے بیزار ہو جائے گا. اب دل لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کے انٹرٹین کریں. لاڈ اٹھانے سے تو بچہ خراب ہوتا ہے. لاڈ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا, عزت اور محبت دینے کی بات کر رہا ہوں, لاڈ اٹھائے بغیر. اچھا, ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑا سا سوال ہے کہ ایک یہ بھی ہو گیا ہے اب پیرنٹنگ, جو ماڈرن پیرنٹنگ آ رہی ہے, کہ ان کو یہ لگا کہ اگر ہم ان کی کہیں بھی ہر چیز لا کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے تو اس سے شاید ہمارے رشتہ جو ایک بچے سے ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جب چیزیں ٹیبل پہ لا کے رکھ دیں گے تو رشتہ چیزوں کے ساتھ بنے گا, آپ کے ساتھ نہیں بنے گا. میرا سوال یہ ہے, کیا آپ یعنی چیزیں دلائے بغیر بچوں اور بیوی کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ جانتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو رشتہ بہتر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ انہیں مزہ آئے گا کہ ٹوائے آ گیا اور ان کا دل چیزوں کے ساتھ لگ رہا ہے, آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا. چیزیں دلانے نہ دلانے کی بات نہیں کر رہا, آپ دونوں کے رشتے کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے, جو بچہ ہے نا اس کی ایموشنل نیڈز ساری دنیا کی چیزیں بھی لا دینا تو پوری نہیں ہوتی. مثلا باپ اس کو ٹائم نہیں دیتا, اسے سمجھنے کے لیے سنتا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کے بارے میں باتیں نہیں کرتا, اس کے بیڈ بیہیویئر تو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو, تمہیں یہ پتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں تو اس کے برے رویے کے پیچھے صحیح وجہ دیکھ کے بتائیں, یہ سمجھ کے بتائیں کہ اس نے اس بیہیویئر میں پناہ کیوں لی ہے, صحیح بات ہے, اس نے اس بیہیویئر میں اسکیپ کیوں لیا ہے. مثلا اسموکنگ پہ کیوں گیا ہے وہ, ڈرگز پہ کیوں گیا ہے وہ, ان دوستوں کے پاس کیوں گیا ہے وہ. بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں اپنے گھر آتا ہوں میرا دم گھٹتا ہے, تو کیا بچے کو سیف کیوں نہیں فیل کرا پائے آپ نے اسے سدھارنا تھا نا. اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا اپنی پیرنٹنگ کو, مجھے بتائیں کیا آپ بچے کا اعتماد جیت چکے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتا ہے یا سیف فیل کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطیاں آپ کو بتانے میں آسانی محسوس کرتا ہے؟ بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں چیئر بھی یہاں سے وہاں رکھ رہی ہوں, مجھے ڈر ہوتا ہے میرے ماں باپ مجھے ڈانٹ دیں گے. وہ کام جو جائز ہیں اس کو وہاں بھی آپ اپنا اختیار یوز نہیں کرنے دے رہے. بچے کی کوئی چوائس ہی آپ بچپن سے ڈیولپ نہیں کرتے. درمیانہ چینج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی اوپینینز کو سنیں اور جواب دینے میں جلدی نہ کریں, نصیحت کرنے میں جلدی نہ کریں, کنکلوژن نہ بتائیں. سیکھیں نا بچے سے باتیں کیسے کرتے ہیں, بچے کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے, بچے سے مکالمہ کریں. مکالمے میں لوگ ریزالو ہوتے ہیں. جب وہ مکالمہ کرے گا اس کے ایموشن پروسیس ہوں گے. جب وہ اپنے دکھ کے بارے میں, اپنی تکلیف کے بارے میں, اپنے اعتراض کے بارے میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا تو آپ وہ آدمی نہیں ہے جس سے مل کے وہ ریزالو ہوگا. صحیح بات ہے. اب آپ کانورسیشن کنڈکٹ کریں, بھلا کیسے, اس کو اپنا اعتراض بتانے دیں اور جواب نہ دیں, ایک سوال اٹھائیں. تو پھر اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, پھر یہ کیسے ہوگا, آپ بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے. اس کو انڈائریکٹ اس کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع دیں, پروسیس کرنے کا موقع دیں, سوال اٹھانے دیں تاکہ انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. وہ بچے جن کو نوالے بھی آپ نے منہ میں ڈالے, نہیں بیٹا تم سے نہیں کھایا جائے گا, یعنی آہستہ آہستہ اس کو آٹونومی دینے کی بجائے آپ نے اپنا ڈیپینڈنٹ کر لیا. چھوٹا بچہ کہے گا میں خود لوں گا, آپ بولتے ہو نہیں تم کپڑے گندے کر دیتے ہو. آپ نے کپڑے صاف رکھنے کو پریفر کیا اس کی انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اوپر. بچے میں انرجی ہے نا, کیوں جیسے وہ ہر چیز میں ہاتھ مارنا چاہتا ہے, آپ نے نئے کپڑے پہنا کے بٹھا دیا, یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اب بچے کو تو اس میں کیا لگے وہ کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں, اس نے کھیلنا ہے جا کے اور بھاگنا دوڑنا
ہونا ہے. اب آپ اسے اٹھنے نہیں دے رہے, اسے ایموشنل پین ہو رہا ہے. اب آپ اٹھنے نہیں دے رہے, اسے اریٹیشن ہو رہا ہے, نایاس ہو رہی ہے. اب جب وہ ضد کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے, آپ کہتے ہو بچہ ضدی ہے. ضد آپ نے کی نا کہ یہاں بیٹھو, ضد آپ نے کی کہ ایسے بیٹھو. پلس ایک بچے میں اتنی انرجی ہوتی ہے جس کو آپ نے باہر نکالنا ہوتا ہے, اس کی انرجی میں اس کو تھکانا ہوتا ہے کہیں پہ. وہ کیوریس ہے, اسے مینیفیسٹ ہونے دیں, اسے تھکائیں گے تو اس کے ایموشنل مسل بھی بنیں گے, فزیکل بھی بنیں گے, اور ڈائٹ دیں گے, پھر سلا دیں, پھر دوبارہ اٹھے گا. تو میں آپ کو ان شارٹ اس بات کے جواب دوں, بچے کی نفسیات کو سمجھے بغیر جب بچے پہ کچھ ٹھونسنا شروع کریں گے تو بچے کو آپ تباہ کر دیں گے. ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے اس کی ایموشنل نیڈز انمیٹ ہوتی ہیں, اسے کنڈیشنڈ لو اور ریسپیکٹ دیں گے نا کہ اسے پروو کر کے لینی پڑے, یعنی اپنے ابو کی محبت کچھ ثابت کر کے لینی پڑے, اور اپنی اماں کی محبت بھی کچھ ثابت کر کے لینی پڑے, اور اس کو اپنے روز رزلٹ لانے پڑے اور گریڈ لانے پڑے صرف ان کے گلے لگنے کے لیے, ورنہ وہ کہتے ہیں مجھے شکل بھی نہ دکھاؤ وہاں چلے. میں نے تو ایک کچھ ایسے واقعات بھی سنے ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں یہ بات اکثر کرتے ہیں تھوڑی اڈلٹ ایج میں جا کے کہ ان کو ساری زندگی ان کے ماں باپ نے ایک حق بھی نہیں کیا. دیکھیں ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی وہ اس طرح حق والا کلچر نہیں ہے. اگر والد اور بیٹا ملتے بھی ہیں تو بس دور سے ملتے ہیں یا سلام لے لیتے ہیں, ٹف کانورسیشنز آپس میں نہیں کر سکتے, بچہ دل کھول کے بات نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی کیوں نہیں کسی سے دل کھول کے بات کر سکتا؟ کیونکہ اس نے اس کا اعتماد نہیں جیتا, بیکاز اس نے نان ججمنٹل ہو کے سنا نہیں ہے, بیکاز اس نے اس کو وہ سپیس پرووائڈ نہیں کی. ورنہ بچہ تو ہر بات کرتا ہے. بچہ آپ سے بات تب چھپانا شروع کرتا ہے جب آپ اس کے ٹرو ایموشن کو جھٹلا دیتے ہیں. فیلنگ بدلی جا سکتی ہیں لیکن سمجھنے کے بعد, اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کے بعد. لیکن آپ اس کی فیلنگ پہ شک کریں گے, جھٹلائیں گے, جس بچے کو آپ اعتماد نہیں دیں گے اس کے بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. نمبر 1, وہ ہمیشہ اپنی اوپینین پہ ڈاؤٹ کرے گا, وہ کبھی سچ نہیں بول پائے گا, وہ منصوبے تو بنائے گا پر ان پہ عمل نہیں کر پائے گا, وہ نو کہنا تو چاہے گا پر وہ کہہ نہیں پائے گا, وہ کانفیڈنس کے پیڈسٹل پہ کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا, وہ اپنے پوٹینشیلز کو اپنے حساب سے مینیفیسٹ نہیں کر پائے گا, وہ اپنا خود کا انیشیٹو نہیں لے پائے گا, وہ اپنی ریئل یس آپ کو نہیں بتا پائے گا, وہ اپنے ٹرو ایموشن ایکسپریس نہیں کر پائے گا اور ریگولیٹ نہیں کر پائے گا. اس کا امپیکٹ, سب سے بڑا امپیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے بچے کو ایموشن ریگولیٹ ہی نہیں کرنا آتا, کہ یہ ہمیشہ ایموشن سپریس کرے گا یا ری ایکٹیو ہوگا, لڑائی جھگڑے کرے گا, کانفلکٹنگ ہوگا, انفرگیونگ ہوگا, بٹر ہو جائے گا. دونوں کیس میں پوری زندگی کی سفرنگز. ہم شروع کے 7 سالوں پہ اس لیے اوور ایمفسائز کر رہے ہیں, یہاں سے جو بچہ ان ایڈریس چلا گیا ٹھیک تو ہو سکتا ہے پر بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اور بہت بڑے چیلنجز سے گزرے گا. تو اٹس ٹائم کہ پیرنٹس اس شعور سے واقف ہوں کہ بچے کی فیلنگز کو کیسے اٹینڈ کیا جاتا ہے, بچے کے ایموشن سے ڈیل کیسے کیا جاتا ہے, بچے کے ایموشن کو ریگولیٹ پتہ کیوں نہیں کروا پا رہے, اپنے ایموشن ہی نہیں ریگولیٹ ہوئے پہ, خود ٹراماٹائزڈ ہیں. تو میں ٹراماٹائزڈ ہوں, اس کی سزا میرے بچے کو تو نہیں دے سکتے. میری انسیکیور نفسیات ہے, اس کی سزا میرے بچے کو تو نہیں دے سکتے. اور ہم ساری زندگی خود اس کو ہیل نہیں کر پائے, ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پائے کہ کیا ٹراما. بہادر بن کے یہ سمجھتے ہیں میری بہادری ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور غصہ کر رہے ہیں, بٹر ہوئے ہوئے ہیں. ذرا اس پہ غور کریں. اچھا, اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے, بزی رکھتے ہیں, اوور آکوپائڈ, اور یعنی اتنے بزی والدین ہیں اپنے آپ کو ریفلیکٹ نہیں کر لے. بچوں کو 6 قسم کے ٹیوٹر دیے ہوئے, اپنا وقت نہیں دیا ہوا, اور خود کی سیلف اسٹیم لو ہے نا. یعنی کسی بھی آدمی کو تھوڑا سا لالچ دیتے ہیں موٹیویٹ ہو جاتا ہے, کسی کو تھوڑا سا ڈراتے ہیں ڈر جاتا ہے. اگر والدین میں انسیکیورٹی ہے, خوف کی نفسیات ہے, اور کرونک وری ہے, اور ہر چیز کو لے کے فکر مند رہتے ہیں, یہ ساری فکریں بچے کو لگ جائیں گی, بچے میں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی, ایموشن آپ کے بچے میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ خود ریزالو نہیں ہوئے ہوئے تو انسٹیڈ آف going to therapy for your own self, آپ بچے کو تھراپی میں پش کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہا. یعنی ابھی بھی آپ بچے پہ تلے ہوئے ہیں رادر کہ آپ اپنے آپ کو ریزالو کرائیں. تو والدین کو اس سارے معاملے پہ بہت غور کرنا چاہیے.